قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافروں کے ساتھ۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوبی، قریب کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اسی پر مجھے بیان کرنا ہے آج، میرا موضوع ہے آج پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ اب پڑوسی کسے کہتے ہیں یہ تو شدھ ہندی بھی ہے، اردو کے ساتھ ساتھ ہندی بھی ہے، سمجھ میں تو آپ لوگوں کو آ ہی گیا ہوگا۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے آئٹ سائڈ میں رہتے ہوں، تقریباً 40 گھر تک کی دوری پہ جو ہمارے رہتے ہو وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے۔ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہی دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وہ تمہارے ماں باپ چاہے جیسے ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، اس سے بحث نہیں، ماں باپ ہیں اس لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، پاس کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات پر جو بیان ہوگی انشاءاللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنا الگ ہے، عمل الگ ہے، سننا الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے۔ صبر پر بہت بیان ہوتے ہیں، شکر پر بہت بیان ہوتے ہیں، مگر جب بیتتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ صبر اور شکر کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف میں بھی یہی حدیث، اور راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو صرف ایک مرتبہ بھی فرما دے تو آپ کا فرمان فرمانے خدا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ بھی میرے مصطفیٰ فرما دے اور وہ بھی بغیر قسم کے فرما دے، وہ حجت ہے، دلیل ہے، اسلام ہے۔ مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلے خدا کی قسم یاد فرمائی، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ جملوں پر توجہ دے حضرات، یہ صرف جوشیلی تقریر کا مسئلہ نہیں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں، پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ میٹر بڑا اہم تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ میں عام بولی میں کہہ رہا ہوں، صحابہ چوکنا ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون؟ صحابہ کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ 3 مرتبہ وہ بھی پیغمبر اسلام اپنی زبان نبوت سے خدا کی قسم کھا کر کے فرمائے، خدا کی قسم یاد کر کے فرمائے
3 मरतबा वो भी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो है जिसकी आफतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। अल्लाहु अकबर। जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से महफूज न हो। मसलन मेरे आप पड़ोसी हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं आपसे सुकून में नहीं, आप मुझसे सुकून में नहीं, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। आपका पड़ोसी आपसे परेशान, आप उससे परेशान, तो समझ लो पैगंबर इस्लाम ने दोनों के लिए कहा खुदा की कसम वो मोमिन नहीं जो पड़ोसी को सताता हो, जिसका पड़ोसी उसकी परेशानियों से महफूज न हो। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए। हाँ, ये अलग बात है, यहाँ मोमिन से मोमिन कामिल मुराद है, मोमिन से मोमिन कामिल मुराद है। यानी एक मुसलमान की, एक मोमिन कामिल की एक पहचान है कि वो एक तरफ नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, शरीयत की पाबंदी भी करता है और हुकूकुल्लाह के साथ वो हुकूकुल इबाद भी अदा करता है। और जो ये नहीं करता वो मोमिन कामिल नहीं, मोमिन तो है मगर मोमिन कामिल नहीं। उसको खरा मोमिन होना चाहिए, ये ग्रेट मोमिन होना चाहिए, मगर उसके अंदर ये कभी है वो पड़ोसियों को सताता है, परेशान करता है, वो मोमिन कामिल नहीं। अल्लाहु अकबर। रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कसम याद फरमा कर फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदो इस पर गौर करो और इस पर अमल करो कि अल्लाह ताला हमको इस हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, हम अपने पड़ोसियों का हुकूक अदा करते रहें। रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी है, इरशाद फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से परेशान हो। यानी जो अपने पड़ोसियों को परेशान करता हो वो जन्नत में नहीं जा सकता। अब मैं अपने आप को भी देखूं, आप भी देखें, हर पड़ोसी अपने आप को देखे, एक दूसरे को न देखकर अपने आप को देखे हमने क्या किया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमी मेरे पास हाजिर हुए और उसके बाद जिब्रील अमी ने मुझसे पड़ोसियों के बारे में बयान करना शुरू किया कि या रसूल अल्लाह पड़ोसियों के ये हक है, पड़ोसियों के ये हक है, पड़ोसियों के ये हक है। हजरत मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिब्रील अमी मुझे पड़ोसियों के बारे में बताते रहे, मुझे गुमान हुआ कि ये पड़ोसियों को वारिस बना देंगे। अल्लाहु अकबर। वारिस का मतलब मेरा इंतकाल हुआ मान लीजिए, अब मेरा जो वरसा है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, ये किसे बटेगी? मोहल्ले वालों को बटेगी क्या कि घर वालों को बटेगी? घर वालों को, भाई को, वगैरह वगैरह, ये मसाइल अलग है। पड़ोसियों को नहीं बटती विरासत, पड़ोसियों को नहीं मिलती, मगर मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील अमी ने इस अंदाज में पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमाए कि मुझे गुमान हुआ कि अब ये पड़ोसियों को वारिस भी बना देंगे। अल्लाहु अकबर। इतना बुलंद मकाम मेरे मुस्तफा ने पड़ोसियों के बारे में बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल की तौफीक अता फरमाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। बहुत मशहूर मारूफ हदीस पाक है, हर आलिम से बयान करते हैं। फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम पड़ोसी 3 तरह के, अल्लाह ने जबान सलामत रखी है, बोल देंगे तो मजा आएगा, सुभान अल्लाह। पड़ोसी 3 तरह के होते हैं। एक वो कि जिसका 3 हक है, एक वो जिसका 2 हक है, एक वो जिसका सिर्फ 1 हक है। अल्लाहु अकबर। जिसके 3 हक है वो पड़ोसी वो है कि वो पड़ोसी मोमिन भी हो, तुम्हारा रिश्तेदार भी हो,
اور تمہارا پڑوسی تین حق، ایک حق ایمان، ایک حق پڑوس اور ایک حق رشتہ، یعنی وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مومن بھی ہے، اس کے تین حق ہوئے، ہمیں تین حق اس کے ادا کرنے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پڑوسی وہ جس کے دو حق، وہ ہے کہ مومن ہے اور پڑوسی ہے، اس کا حق ایمان، وہ مومن بھی ہے اور تمہارا پڑوس بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اس کے تم پر دو حق ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حق والا وہ ہے جو تمہارا رشتہ دار بھی رہی، مومن بھی رہی، صرف تمہارا پڑوسی ہے، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام۔ پیغمبر اسلام کو یہ پسند رہی تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے، تم کھا کر کے سو، تم مسکرا رہے ہو، تمہارا پڑوسی رو رہا ہو، تم صحت مند ہو، تمہارا پڑوسی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو اور تم اسے دیکھو نا، اگرچہ وہ مومن نہ ہو مگر تمہارا پڑوسی ہے تو تمہیں اس کی خبر گیری کرنا ہوگی، تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا، تمہیں اس کا حق پڑوس ادا کرنا ہوگا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ کے بندو، جس مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں بتایا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ان کے بتانے پر ہم نے خدا کو وحدہ لا شریک مانا ہے۔ جس مصطفیٰ نے بتایا ہے جنت حق ہے، ہم نے ان کے بتانے پر جنت کو حق مانا، دوزخ کو حق مانا، موت کو حق مانا، قبر کے عذاب کو حق مانا، قیامت کو حق مانا۔ اسی پیغمبر اسلام نے تمہیں یہ تعلیمات بھی عطا فرمائی ہے۔ اے بندگان خدا، پڑوسیوں کو خوش رکھا کرو، پڑوسیوں کے حق ادا کیا کرو، پڑوسیوں کے دکھ درد میں شامل ہوا کرو۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ دائمہ ابدا۔ تین طرح کے ہمارے پڑوسی ہیں۔ اب ایک اٹھتا ہوا سوال، آج اگر غور کیا جائے تو سب سے زیادہ پریشان جو ہے پڑوسی سے ہے۔ سب سے زیادہ پریشان ہے پڑوسی اپنے پڑوسی سے، کبھی نالی کے میٹر کو لے کر، کبھی آنگن کے میٹر کو لے کر، کبھی دیوار کی آدھی زمین کی آدھا فٹ پاتھ کو لے کر کے پڑوسیوں سے بڑا پریشان ہے۔ ایک صاحب حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اچھا کام کیا یا برا یہ کیسے پتا چلے گا؟ کہیے سبحان اللہ، میں نے اچھے کام کیا یا برا یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو سنو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے تیرے کام اچھے ہیں یا برے ہیں تو یہ دیکھ لے کہ تیرا پڑوسی تیرے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو برا ہے تو تو برا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں تعلیمات اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات، حضرت ہمارا پڑوسی کون سا سدھرا ہے؟ وہ تو ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، وہ تو خود ہمیں بہت پریشان کرتا ہے۔ تو آپ کو حکم تبھی تو ہے اگر آپ کا پڑوسی اللہ کا ولی ہے تو آپ تو ٹینشن فری ہو۔ پڑوسی ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا ان کی اذیت پر صبر کرو، ان کی بلاؤں پر صبر کرو، اور جو تمہیں پریشان کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پڑوسی تھا، دن بھر تو کماتا، رات میں شراب لاتا، کباب لاتا، کھاتا پیتا، رات بھر ہلہ مچاتا۔ امام اعظم جیسی ذات کریم اس کے پڑوس میں، رات بھر آپ کو پڑھنا لکھنا، نوافل پڑھنا، اللہ اس کے رسول کی ذکر میں لگے رہنا، بڑا آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ رات بھر ہلہ مچاتا، رات بھر الٹا سیدھا گانا گاتا، رات بھر الٹی سیدھی باتیں کرتا، مگر امام کچھ نہ بولتے، خاموش رہتے۔ جانتے ہیں وہ پڑوسی جب مستی میں آتا تو کہتا افسوس کیسے لوگوں نے
ضائع کر دیا. میں کتنا قیمتی آدمی تھا, لوگوں نے میری قیمت نہیں سمجھی. پی رہا ہے شراب اور کباب اور کہتا کیا ہے, میں اتنا قیمتی آدمی تھا کہ لوگوں نے میری قیمت نہ سمجھی, لوگوں نے میری حیثیت نہ سمجھی, لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. جب مستی میں ہوتا تو وہ یہی شعر پڑھتا تھا. سرکار امام اعظم خاموش رہتے, اس کی اس ایذا پر صبر کرتے. ایک دن آواز نہ آئی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے, پوچھا کہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ بڑا سناٹا تھا, آج بڑی خاموشی تھی, کہاں گیا؟ کہا حضور پولیس اسے رات کر پکڑ کے لے گئی. آپ فوراً اپنا خاص لباس پہنتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں گورنر کے پاس. جیسے ہی اس نے آپ کو دیکھا فوراً کہا حضور آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا میرے پڑوسی کو تمہاری پولیس پکڑ لائی ہے, میں اسی لیے آیا ہوں کہ اسے چھوڑ دو. سبحان اللہ. اب اسے چھوڑ دیا گیا. اس نے دیکھا کہ امام اعظم شرم سے پانی پانی ہو گیا. میرے امام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا, کیوں بھائی تم اپنے آپ کو کہتے تھے قیمتی ہو نا, ہم نے تمہاری قیمت کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سبحان اللہ. تم کہتے تھے کہ میں بڑا قیمتی آدمی ہوں, مجھے کسی نے سمجھا نہیں, میری حیثیت نہ سمجھی, بڑے قیمتی ہو اس لیے ہم نے تمہاری قیمت کو سمجھا. اتنا سنا امام اعظم کی زبان سے, وہ آپ کے قدموں پر گرتا ہے, عرض کرتا ہے میرے آقا یقیناً آپ بڑے باکمال ہیں. اور اس نے سچی توبہ کیا اور آپ کا غلام بن گیا, بلکہ وہ فقیہ بن گیا. سبحان اللہ. آپ کی بارگاہ میں رہا, علم حاصل کیا, عبادت و ریاضت میں لگ گیا, متقی بھی, پرہیزگار بھی, فقیہ اور ولی بن گیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت کچھ تھی مگر وقت ختم ہو گیا. بس اتنی بات ذہن میں رکھی حضرات محترم, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پڑوسیوں کے حق ادا کیجئے, وہ تمہیں پریشان بھی کریں نظر انداز کیجئے, اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے. تعلیمات اسلام زندہ باد, پیغام مصطفیٰ زندہ باد, پیغام اسلام زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہر صاحب حق کا ہم کو حق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.